کھلا چیلنج کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو. اب آپ کو لگانا پڑے گا. سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے. اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے, وہ ہے آئینی طریقے سے. تو آپ گرا نہیں سکتے. میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے ماشاء اللہ بھی لگائے ہیں اس ملک میں, بار بار لگائے ہیں. آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے, وہ بھی غیر آئینی کام ہے, آپ لگا لو. آپ کمیشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو, یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور پوری قوم اور پوری دنیا سن رہے اس کو, کہ تمہارے میں اگر زور ہے, میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے, لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرونیت پہ اتری ہوئی ہے, میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی, یا آپ نے اس حکومت کو ٹمبل کر کے دکھا دیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ تکڑے ہو جاؤ, ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ, سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, یہ نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو, سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو, آپ کی طاقت کو چیلنج ہے, آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ڈبل کر کے دکھاؤ, میں زیادہ چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو, سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ. اس کے بعد بات کریں گے شکیل صاحب, کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب سے. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جدوجہد ہے. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے, سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے, وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 سے. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی, ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہمارے جو اراکین تھے ان سر کیمروں کی طرف دیکھیں, آواز آ رہی ہے, ان کے پیپر وصول نہیں کیے گئے, ہمیں لڑ کر رکھتے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بعد. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی, وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی, جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر, وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو آگے بڑھ جاؤ, کوئی بات نہیں, جو ہوا سو ہوا, ایسا نہیں ہم ہونے دیں. ہماری جدوجہد سچ کے لیے ہے, حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جدوجہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا, پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کا 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے, ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرسے میں نہیں جاتے, کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے, پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جدوجہد ان کے لیے ہے, ہماری جدوجہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں, آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے, اور عمران خان کی جنگ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے, عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے.